میں نے اپنے کیبن کے گیٹ کے سامنے کار روکی تو کیبن کی کھڑکیوں سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ ضرور اندر کوئی موجود تھا، اور جو کوئی بھی تھا اپنی موجودگی چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا، برآمدے میں آ کر ایک کھڑکی سے جھانکا۔ گیل کاؤچ پر لیٹی ایک میگزین پڑھ رہی تھی، دوسرے ہاتھ میں وسکی کا گلاس تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں تو سوچنے لگی تھی کہ تم آج آؤ گے ہی نہیں، وہ بولی۔ گھنٹوں سے انتظار کر رہی ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ میں نے پیکارڈ کار تلاش کر لی ہے، گیل نے جواب دیا۔ کیا وہ لیٹ آئل کلب میں ہے؟ تم نے وہیں دیکھنے کو کہا تھا۔ وہ دوسری کئی کاروں کے ساتھ عقبی گیراج میں کھڑی تھی۔ کوئی دشواری تو نہیں ہوئی؟ میں نے گلاس میں وسکی انڈیلی اور کاؤچ پر بیٹھ کر پینے لگا۔ بالکل نہیں، میں نے ایک مکینک سے پوچھا اور اس نے بتا دیا۔ لوگ مجھ سے کوئی بات چھپاتے نہیں۔ بہت خوب۔ تم بریکلے سے ملے تھے؟ ہاں، مگر وہ کہتا ہے کہ قتل کی رات وہ شہر سے باہر تھا۔ اب تو انیتا سے ہی کچھ معلوم ہو سکتا ہے، اور وہ تمہیں آج رات مل جائے گی۔ جاؤ جلدی سے لباس تبدیل کرو۔ میں بیڈ روم میں کپڑے تبدیل کر کے ٹائی باندھ رہا تھا کہ گیل نے دروازہ کھولا۔ کیا تمہارے پاس ریوالور ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کلب میں کئی بدماش نظر آ رہے تھے، اگر وہ اب بھی ہوئے تو ریوالور کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میرے پاس ریوالور نہیں ہے۔ ویسے کلب کیسا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ بہت شاندار ہے۔ وہ تو ہے، وہاں بہت بڑے پیمانے پر جوا ہوتا ہے۔ کلب کا کوئی ممبر کسی فرد کو اپنے ساتھ لائے تو وہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ بینسٹر بہت سخت آدمی ہے، اس نے غیر متعلقہ افراد کو سنبھالنے کے لیے 2 غنڈے پال رکھے ہیں۔ تم وہاں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ کوشش تو کر سکتا ہوں۔ میں نے کیبن کی بتیاں گل کی اور گیل کو ساتھ لیے باہر نکلا۔ ہم دونوں کار میں بیٹھ گئے۔ آج ملز بھی بریکلے کے بنگلے پر گیا تھا، میں نے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے گیل کو چونکتے محسوس کیا۔ مجھے ملز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ ممکن ہے نہ ہو، مگر مجھے احساس ہوتا ہے کہ تم اس کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ جانتی ہو جتنا مجھے بتایا ہے۔ چلو اب بتا دو۔ گیل نے اپنے بیگ سے سگریٹ کیس نکال کر ایک سگریٹ سلگایا اور کش لے کر بولی۔ میں ملز کے بارے میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتی۔ تم سے کہہ چکی ہوں کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ تم اور میں اس سے اپنا اپنا حساب چکانا چاہتے ہیں، میں نے کہا، اور یہی وجہ ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ مجھے ملز سے بدلہ لینے کے لیے تمہاری یا کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گیل کے لہجے میں ترشی تھی۔ میں جب چاہوں اس چوہے کو ختم کر سکتی ہوں۔ اوکے، میں نے کار آج بلیوارڈ کی جانب موڑ لی۔ اگر تم ملز کے بارے میں بات کرنا نہیں چاہتی تو اپنے متعلق کچھ بتاؤ۔ گیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنی رازداری مت کرو، میں نے پھر کہا۔ مجھے بتاؤ تمہاری داستان حیات کیا ہے؟ تم اچانک نمودار ہوتی ہو اور مجھ سے اس طرح گھل مل جاتی ہو جیسے ہماری پرانی جان پہچان ہے، اور پھر ایسے معاملے میں الجھ جاتی ہو جس کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے پیچھے کیا ہے؟ تم کون ہو؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، گیل نے ایک تلخ قہقہہ لگایا۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ واحد چیز جو مجھے پرکشش بناتی ہے میری حسن و جوانی ہے۔ میں نے بڑے سخت حالات دیکھے ہیں۔ میرا باپ گیٹی تھیٹر نیو یارک میں معمولی ملازم تھا، جسے اپنے کام کی $10 فی ہفتہ اجرت ملتی تھی۔ جب میں نے اسکول چھوڑا تو میری عمر 12 سال تھی۔ میں 3 سال کی تھی کہ میری ماں ایک سیلز مین کے ساتھ بھاگ گئی، اور میں اسے الزام بھی نہیں دیتی۔ میرے احمق باپ کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اور میں یہ گوارا نہیں کروں گی کہ میرے علاوہ کوئی اور اسے برا کہے۔ وہ مجھے اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے کرتے مر گیا۔ غم یہ تھا کہ میں اس کے اور اپنے لیے روزی کما سکتی تھی، مگر اس نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی۔ مجھے بھی ایک سگریٹ دو، میں اچانک بولا۔ مجھے یقین نہیں کہ میں یہ داستان مزید سننا پسند کروں گا۔ کوئی بھی سننا پسند نہیں کرتا۔ گیل نے پھر ایک تلخ قہقہہ بلند کیا۔ مگر تم نے خود اصرار کیا تھا، اس لیے اب تمہیں سننی ہی ہوگی۔ جب میرے باپ کا انتقال ہوا تو میں 15 برس کی تھی۔ اس کے بعد زندگی قدرے آسان ہوتی گئی۔ اس نے ایک سگریٹ سلگا کر مجھے دے دیا۔ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، گیل نے اپنی بات جاری رکھی۔ اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تم سے نفرت کروں، تب مجھے کبھی بھی کوئی رقم پیش مت کرنا۔ میں وہ رقم تو لے لوں گی، مگر پھر تم سے دوبارہ نہیں ملوں گی، کیونکہ مجھے ان آدمیوں سے سخت نفرت ہے جو مجھے خریدنا چاہتے ہیں اور مجھے بکاؤ مال سمجھتے ہیں۔ تو پھر رقم لیتی کیوں ہو؟ مجھے کچھ وہم سا ہے، گیل نے جواب دیا، کہ اگر میں ایک ڈی لینے سے انکار کر دوں گی تو میرا $1 کا نقصان ہو جائے گا۔
اگر تم مجھ سے کچھ رقم ایٹھنے کی توقع رکھتی ہو تو غلطی پر ہو۔ میں نے کہا۔ احمقانہ باتیں مت کرو، گیل نے ترشی سے کہا۔ مجھے تم سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، مجھے جب ضرورت ہوتی ہے تو میں حاصل کر لیتی ہوں۔ میں پوکر کی کھلاڑی ہوں اور جس رات کو چاہوں لیٹ آئل کلب سے ضرورت کے مطابق جیت لیتی ہوں۔ ایک بات اور، میرے ساتھ کبھی تاش مت کھیلنا، میں پتے لگانے سے باز نہیں آتی، کھیلو گے تو جیبیں خالی کر کے اٹھو گے۔ تم اپنا بہت عجیب تعارف کرا رہی ہو، میں نے کہا۔ آخر ارادہ کیا ہے؟ تم میری زندگی کی داستان سننا چاہتے تھے نا، وہی سنا رہی ہوں، گیل نے جواب دیا۔ میں تمہیں ایک تجویز پیش کرتی ہوں، اپنے کیبن میں مجھے ایک کمرہ دینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ میں تمہارے ساتھ رہنے کی تجویز پیش کر رہی ہوں۔ اس 2 کمرے کے اپارٹمنٹ کا کرایہ میری برداشت سے زیادہ ہے، مگر میرے کیبن میں تو ایک ہی کمرہ ہے۔ تو شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ گیل دفتر مسکرانے لگی۔ صاف کہہ دو کہ مجھے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے۔ کچھ ایسی ہی بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں تنہا رہنے کا عادی ہوں، اس میں ذاتیات کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ تنہا رہنے کا عادی ہونے کی بات میرے لیے نہیں ہے۔ گیل کا سابقہ موڈ بدل گیا۔ غلطی میری تھی، میں ہمیشہ پیسہ بچانے کی کوشش کرتی ہوں، یہ شاید میری ایک کمزوری ہے۔ چلو چھوڑو، میں نے جو کچھ کہا اسے بھول جاؤ۔ چلو بھول گیا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اور گیل لیٹ آئل کلب میں داخل ہوئے۔ گیل نے کہا کہ وہ لیڈیز روم سے ہو کر ابھی آتی ہے۔ میں اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ کیا میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے لیڈیز روم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گیا۔ ہمیں ہر ایک کو چیک کرنا پڑتا ہے، یہاں ممبروں یا ان کے دوستوں کے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا، تم نئے تھے، تمہارا چہرہ دیکھا تو پہچان نہیں سکا۔ میں کبھی کبھی خود اپنا چہرہ نہیں پہچان پاتا، میں نے جواب دیا، خاص طور سے صبح کے وقت۔ اس نے اپنا سر کھجاتے ہوئے ایک بار پھر غور سے مجھے دیکھا۔ شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اس خاتون کا نام کیا ہے؟ اس نے لیڈیز روم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مس گیل، میں نے بتایا۔ ایک دم ایسا معلوم ہوا جیسے اسے کسی بھیڑ نے کاٹ لیا ہو۔ ارے وہ، اس کے لہجے میں طنز تھا۔ تب تو تم بہت ہی شریف خاتون کے ساتھ آئے ہو۔ اور وہ منہ بناتے ہوئے ایک طرف چلا گیا۔ گیل باہر آئی۔ میں نے اشارے سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام گیٹس ہے اور وہ بینسٹر کا پالتو غنڈہ ہے۔ وہ مجھے کلب کے گرل روم میں لے گئی۔ وہاں ہم نے وسکی کے کئی گلاس پیے۔ وسکی تو وہی تھی جو دوسرے کلبوں میں ملتی تھی، مگر بہت مہنگی تھی۔ اس لیے جب گیل نے مزید پینے کے لیے کہا تو میں نے جواب دیا کہ بہتر ہوگا پہلے وہ جا کر پوکر کھیلے، بعد میں سوچیں گے کہ مزید پینے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ میں اتنی دیر میں گھوم پھر کر ذرا کلب بھی دیکھ لوں گا۔ میں نے پوچھا کہ اس کے خیال میں انیتا کہاں چھپی ہوگی۔ گیل نے بتایا کہ ٹاپ فلور پر زیادہ امکان ہے، مگر یہ کہ میرے وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں۔ یہاں قدم قدم پر مصیبت ملتی ہے اور میں ذرا ہوشیار رہوں۔ وہ میرے ساتھ دوسری منزل کے زینے تک آئی، جہاں ایک موٹا سا گارڈ کھڑا تھا۔ اس نے گیل کو سلام کیا اور میرا بازو پکڑ لیا۔ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ میرے ساتھ ہے، گیل نے جواب دیا۔ گارڈ ایک طرف ہٹ گیا۔ گیل نے شاید کچھ دیر تک اور میرے ساتھ چلنا مناسب سمجھا۔ اس کا نام شانن ہے، وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بولی۔ ایک زمانے میں باکسر تھا، مگر زیادہ اچھا نہیں۔ اگر مجھے گیٹس یا شانن دونوں میں سے کسی ایک سے لڑنے کو کہا جائے تو میں شانن کو منتخب کروں گی۔ گیٹس کے پاس ریوالور بھی رہتا ہے۔ ہم ایک طویل راہداری میں آئے جس کے آخر میں ایک اور زینہ تھا۔ گیل مجھ سے رخصت ہو کر پوکر کھیلنے چلی گئی۔ میں آگے بڑھا اور بغیر کسی پریشانی کے ٹاپ فلور تک پہنچ گیا۔ میرے سامنے ایک لمبا کوریڈور تھا جس کی دونوں جانب دروازے نظر آ رہے تھے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ پہلے کس دروازے کو آزماؤں کہ مجھ سے 10 فٹ کے فاصلے پر اچانک ایک دروازہ کھلا اور کوئی عورت باہر آئی۔ میں نے پہلی نظر میں اسے پہچان لیا، وہ انیتا تھی۔ انیتا مجھے پہچانتے ہی خوفزدہ ہو کر پلٹی اور واپس کمرے میں جا کر دروازہ بند کرنا چاہا، مگر میں نے دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کمرے میں جا گری۔ وہ سنبھل کر ایک دوسرے دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے لپک کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہی تھی، اس کا حسن مان پڑ گیا تھا۔ میں تمہیں تلاش کر رہا تھا مسز کرفٹ، میں نے کہا، کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ دفع ہو جاؤ، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینا نہیں چاہتی۔ اور وہ نیکلس، کیا اسے بھی واپس لینا نہیں چاہتی؟ میں نہیں جانتی تم کیا کہہ رہے ہو۔ انیتا گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو،
میں نے کہا، بتاؤ وہ نیکلس تم نے ڈانا کو کیوں دیا تھا؟ اس نے لپک کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھولنی چاہی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ میں نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے دراز میں رکھا ہوا 22 بور کا ریوالور نکال لیا اور اسے بستر کے پیچھے پھینک دیا۔ مجھے افسوس ہے مسز کریف، مگر بہتر ہوگا کہ مقابلے کا ارادہ ترک کر کے ہم کچھ باتیں کریں۔ میں بولا، تم نے ڈانا کو نیکلس کیوں دیا تھا؟ وہ میں نے اسے نہیں دیا تھا۔ تم اس کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں گئی تھی۔ میں نے کہا، جب گئی تھی تو نیکلس تمہارے گلے میں تھا، جب باہر نکلی تو نہیں تھا، وہ اس کے کمرے میں ملا۔ ظاہر ہے تم نے ہی دیا ہوگا۔ میں نے نہیں دیا۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں یا تو مجھے بتانا ہوگا یا پولیس کو، یہ تمہاری مرضی ہے، مگر جلدی فیصلہ کرو۔ اس نے بستر پر جست ماری مگر ریوالور اس کی دسترس سے کافی دور تھا۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اس نے لاتیں چلانا شروع کر دیں، مگر اب میں اس سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ بستر پر گری، سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ بتاؤ کیوں دیا تھا؟ نیکلس میرے پاس سے چوری ہو گیا تھا، وہ میں نے ڈانا کو نہیں دیا۔ اس سے رخصت ہو کر تم ایک ٹیکسی پکڑ کر ایسٹ بیچ کیوں گئی تھی؟ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، انیتا خوفزدہ آواز میں بولی۔ میں ایسٹ بیچ نہیں گئی تھی۔ جب ڈانا کو گولی ماری گئی تو تم وہاں موجود تھیں۔ کیا تم نے اسے شوٹ کیا تھا؟ نہیں، میں کبھی وہاں نہیں گئی۔ چلے جاؤ، میں کچھ سننا نہیں چاہتی۔ عجیب بات تھی کہ اتنی دیر میں ایک بار بھی اس نے زور سے بولنے کی کوشش نہیں کی تھی، جیسے اسے اندیشہ ہو کہ کوئی ہماری باتیں سن لے گا۔ اس کا یہ خوف مجھے پریشان کر رہا تھا۔ تم کہتی ہو کہ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، میں نے کہا۔ تب پھر تم یہاں کیوں چھپی ہو؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ کیا کریف کو معلوم ہے کہ تم یہاں ہو؟ بہتر ہوگا کہ تم مجھے سب کچھ بتا دو۔ انیتا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے انداز سے معلوم ہوا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، مگر ایک دم سے چونک کر خاموش رہ گئی۔ اس کا چہرہ زرد سے سفید پڑ گیا۔ میں نے نہ دروازہ کھلنے کی آواز سنی، نہ کسی کے آنے کی آہٹ، مگر سامنے الماری کے بڑے آئینے میں کسی کو حرکت کرتے دیکھا۔ میں آہستہ سے گھوما۔ دروازے میں بینسٹر کھڑا تھا۔ میں نے اسے ایک دو مرتبہ دیکھا تھا۔ کبھی اس سے بات کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی، مگر شاید اس نے کبھی مجھ پر نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی، اور وہ ایسا آدمی تھا بھی نہیں کہ اپنے سے کم درجے کے افراد کو نوٹ کرے۔ مگر اس وقت وہ انیتا کو بھی نظر انداز کر کے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ تم نیکلس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ اگر تم قتل کی واردات میں ملوث ہونا نہیں چاہتے تو اس معاملے سے الگ رہو۔ نیکلس اب کہاں ہے؟ تالے میں بند ہے۔ میں نے کہا، کیا انیتا نے تمہیں بتایا کہ وہ ایک قتل کے معاملے میں شامل ہے؟ اسے یہاں پناہ دے کر تم اعالت جرم کے مرتکب ہو رہے ہو، مگر شاید اس طرح کی باتیں تمہیں پریشان نہیں کرتی۔ کیا یہ وہی آدمی ہے؟ بینسٹر نے انیتا کی طرف دیکھا جس کے بارے میں تم مجھے بتا رہی تھیں۔ انیتا نے اثبات میں سر ہلایا۔ تم اندر کیسے آئے؟ بینسٹر نے مجھ سے پوچھا۔ جہاں تک ممکن تھا میں گیل کو مصیبت میں پھنسانا نہیں چاہتا تھا۔ چل کر کیا تم نے روکنے کا کوئی انتظام کیا تھا؟ بینسٹر نے دیوار میں لگا ایک بٹن دبایا اور پھر کمرے کے درمیان میں آ گیا۔ مجھے اس ریوالور کا خیال آیا جسے بستر کے نیچے پھینک دیا گیا تھا، مگر اس تک پہنچنا مشکل تھا۔ چند لمحوں میں گیٹس ریوالور ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ بینسٹر نے اس سے میرے بارے میں پوچھا۔ اسے گیل اپنے ساتھ لائی تھی، گیٹس نے بتایا۔ اسی وقت شانن بھی آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر ابھرا۔ گیل کو لے کر آؤ، بینسٹر نے اس سے کہا، اور پھر انیتا کی طرف دیکھا۔ تم دوسرے کمرے میں جاؤ۔ میں نہیں جانتی کہ یہ آدمی کیا بکواس کر رہا ہے، انیتا سرد لہجے میں بولی۔ یہ جھوٹا ہے اور مجھے مصیبت میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا نا دوسرے کمرے میں جاؤ۔ بینسٹر نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کوئی گٹر میں پڑی ہوئی مردہ بلی کو دیکھتا ہے۔ انیتا چلی گئی۔ عقل مندی سے کام لو اور اس معاملے سے الگ رہو، میں نے بینسٹر سے کہا۔ مسز کریف کو میرے حوالے کر دو، پھر تمہارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ بینسٹر کمرے کی واحد کرسی پر آرام سے بیٹھ گیا۔ گیٹس بدستور ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا۔ شانن گیل کو لے آیا۔ وہ بڑی پرسکون اور غیر متعلق نظر آ رہی تھی۔ ہیلو، وہ چہکتے ہوئے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئی۔ تم اوپر کیسے پہنچے اور اس ریوالور کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم اسے اپنے ساتھ لائی تھی؟ بینسٹر نے گیل سے پوچھا۔ ہاں، گیل نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا تمہیں نئے گاہک نہیں چاہیے؟ مگر اس جیسے یا تمہارے جیسے نہیں۔ تمہارے بارے میں ہمیشہ سے میری یہی رائے ہے کہ تم پریشانیاں پیدا کرنے والی ہو۔ بہت خوب، گیل ہنسنے لگی۔
तब तो तुम्हें मायूसी नहीं हुई होगी, मगर ये ड्रामा खत्म करो और अपने इस बुलडॉग से कहो कि रिवॉल्वर जेब में रख ले। वो दूसरी तरफ घूमी। आओ चलें, ये हमें रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये गेल की खासी दिलेराना दावत थी, मगर इसने मुझे कोई एतमाद नहीं दिया। अब तक मैंने अपनी जगह से 1 इंच भी हरकत नहीं की थी। गेट्स मुझे जिन नज़रों से देख रहा था, उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो गोली चलाने से बाज रहेगा। ये अपनी जगह से हिले भी तो शूट कर देना। मिनिस्टर ने गेट्स को हुक्म दिया और साथ ही शालन को कोई इशारा किया। शालन ने गील के कंधे पर हाथ रखा। वो गुस्से से घूमी तो उसके जबड़े पर घूंसा मारा। गील ड्रेसिंग टेबल से टकराई और फर्श पर लुढ़क कर बेहिस्सो हरकत रह गई। उसकी आंख के ऊपर खाल फट गई थी, जिससे खून बहने लगा था। ये सब एक पल में हो गया। गिट्स ने बैरिस्टर का इशारा नहीं देखा था। वो चौंक पड़ा। एक लम्हे के लिए उसकी नजरें मुझसे हटकर गील पर जम गईं। मैंने उस पर छलांग मारी और सीधे हाथ से उसकी कलाई पर वार किया। रिवॉल्वर उसके हाथ से उछलकर बैरिस्टर के पैरों के पास आ गिरा। गेट्स एक चीख मारकर आगे झुका। मैंने उसके मुंह पर घूंसा मारा। वो पीछे गिरा। शारण मेरे करीब पहुंच गया था। उसने उल्टे हाथ से मेरे जिस्म पर वार किया। मैं गिरते गिरते संभला और लगातार 2 घूंसे शारण को रसीद कर दिए। वो गिर पड़ा। इतनी देर में गेट्स हमले के लिए तैयार हो चुका था। मैंने उसके हाथ से बचते हुए पहले उसकी नाक और फिर फौरन ही उसके पेट पर जोरदार घूंसे लगाए। वो गिरा तो शारण उठकर झपटा। मुझे पलटने में जरा सी ताखीर हो गई। मेरी आंखों के सामने रोशनी का झमाका सा हुआ और मैं जैसे गहरे और तारीक कुएं में गिरता चला गया।